السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ سیکنڈ ایئر انگلش کی یونٹ نمبر 2 جناز ویژن آف پاکستان، اس کی مکمل ایکسرسائز اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلے گلوسری ہے، اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلا ورڈ ہے ابائڈ بائی، یہ ایک فریزل ورب ہے تو جس کا مطلب ہے پابندی کرنا یا پیروی کرنا۔ سیکنڈ ورڈ ہے جی اینگولیرٹی۔ اینگولیرٹی دا اسٹیٹ آف بینگ پلیسڈ ایٹ این اینگل، زاویے میں ہونے کی حالت، یا ڈفرینس کو بھی کہتے ہیں اینگولیرٹی، فرق کو، امتیاز کو، یا ڈسکریپنسی، اختلاف کو۔ اپریسیشن کہتے ہیں تحسین کو، قدردانی کو، یا شکر گزاری کو۔ بیرسٹر جو ہے وہ عدالت عالیہ کا جو وکیل ہوتا ہے اس کو بیرسٹر کہتے ہیں۔ تو چیمپئن جب ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دفاع کرنا یا حمایت کرنا۔ کنٹینشیس کہتے ہیں جی متنازع یا جھگڑالو۔ پھر ہے جی کارڈیلی، کارڈیلی کہتے ہیں خلوص کے ساتھ یا خوش دلی کے ساتھ۔ کرس کہتے ہیں بد دعا کو یا نحوست کو۔ سائیکلونک کہتے ہیں بگولے سے متعلق یا شدید آندھی والا یا طوفانی۔ ڈومینین کہتے ہیں ریاست کو یا سلطنت کو۔ ایمفسائز کہتے ہیں زور دینا، اہمیت دینا۔ فارموسٹ کہتے ہیں اولین۔ پھر ہے جی گیو ایکسپریشن ٹو، گیو ایکسپریشن ٹو کا مطلب ہے جی احساسات کا اظہار کرنا۔ گریوسٹ کہتے ہیں انتہائی سنگین، نہایت سنجیدہ، ایکسٹریملی سیریس۔ ہنڈرنس کہتے ہیں رکاوٹ کو، آبسٹرکشن کو۔ امپارشل کہتے ہیں جی غیر جانبدار۔ نیکسٹ ہے جی انواگ۔ انواگ بھی ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے عام رواج میں، a popular practice or fashion at a particular time، کسی خاص وقت میں کوئی بھی جو رواج وغیرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انواگ۔ انکلوزیو کہتے ہیں مکمل یا جامع۔ انہیبیٹنٹس باشندوں کو کہتے ہیں مقامی لوگوں کو، اور آئرن ہینڈ کہتے ہیں مضبوط گرفت۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جابری۔ جابری کا مطلب ہے سرکاری دفتری کرپشن، دا پریکٹس آف میکنگ پرائیویٹ یا پرسنل پروفٹ آؤٹ آف پبلک آفس تھرو کرپشن اور گرافٹ۔ تو جو سرکاری دفاتر میں کرپشن ہوتی ہے اس کے لیے جابری کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ پھر لیگسی، لیگسی کہتے ہیں جی وراثت کو یا میراث کو۔ نیکسٹ ورڈ ہے لیجسلیچر، قانون ساز ادارہ یا مقننہ جس کو کہتے ہیں قانون بنانے والا ادارہ۔ لبرل کہتے ہیں وسیع النظر، آزاد خیال، جو جدید طرز فکر رکھنے والا ہو اس کو لبرل کہتے ہیں۔ نیپوٹزم کہتے ہیں اقربا پروری کو۔ اقربا پروری مطلب کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جو ترجیح دیتا ہے، فیور کرتا ہے، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اوبلیگیشن ذمہ داری یا فریضہ۔ ونڈرس کہتے ہیں مزاحمت برا یا تھکا دینے والا۔ پریویلیجز کہتے ہیں جی جو خصوصی حقوق یا مراعات یا فوائد دیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پریویلیجز۔ پروناؤنسمنٹ کہتے ہیں اعلامیہ، اعلان یا فیصلہ۔ سیکولر کہتے ہیں دنیاوی امور سے متعلق، غیر مذہبی۔ ساورن کہتے ہیں خود مختار یا اعلیٰ حکمرانی والا۔ سبجیکشن کہتے ہیں تابع ہونا یا زیر تسلط ہونا۔ پھر ٹیمپل ہے، ٹیمپل مندر کو کہتے ہیں۔ ٹائٹینک بہت بڑا۔ ٹو ایڈوکیٹ کہتے ہیں حمایت کرنا یا وکالت کرنا۔ ٹو بری دا ہیچٹ، ٹو بری دا ہیچٹ کا مطلب ہے دشمنی ختم کرنا۔ ٹو کاؤنٹیننس کہتے ہیں برداشت کرنا یا حامی ہونا۔ ٹو ٹالریٹ، ٹو انڈیور برداشت کرنا، یا پھر ٹو سپورٹ یا انکریج حامی ہونا۔ ٹو وینش غائب ہونا۔ ان ایوائڈیبل ناگزیر، ناگزیر مطلب کہ جو ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، جس سے بچا نہیں جا سکتا، ان ایوائڈیبل۔ ان پریسیڈنٹڈ کہتے ہیں جی بے مثال، بے نظیر، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اٹموسٹ کہتے ہیں انتہائی۔ ورڈک کہتے ہیں فیصلہ، اور ویژن کہتے ہیں نظریہ یا تصور۔ پھر ہمارے پاس فونیٹک ٹرانسکرپشن ہے۔ پہلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ کس طرح آپ کے پاس کوئی بھی اگر فونیم ہو، کوئی فونیٹک ٹرانسکرپشن ہو تو اس سے آپ کیسے ورڈ بنا سکتے ہیں، ان کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اب یہاں پہ کچھ فروٹس کے نام ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ پی ہے، پھر ای ہے، اور آگے یہ اس کی پیئر کی آواز نکل رہی ہے تو یہ بن گیا ناشپاتی۔ پھر یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو پہلا سمبل ہے یہ چا کی آواز نکالتا ہے تو یہ بن جائے گا چیری۔ پھر جو تیسرا ہے ہمارے پاس تو اورنج بن جائے گا، کیونکہ یہ آخر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جے کی آواز نکال رہا ہے، سافٹ جی کی، تو یہاں پہ اورنج بن جائے گا۔ پھر یہ کیا بن جائے گا گریپ، ٹھیک ہے، گریپ انگور۔ تو چلیں یہ کلرز بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس فروٹس ہیں۔
تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پی اور آئی کو یہاں پہ ہم نے لمبا کرنا ہے اور آخر میں چا کی آواز ہے. لمبا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ لانگ واؤل ہے. لانگ واؤل میں آپ نے آواز کو لمبا کرنا ہے، پیچ بن جائے گا. پھر یہاں پہ دیکھ لیں جی کرین بیری بن جائے گا. پھر گریپ فروٹ، تو یہاں پہ بھی جو آواز ہے اونٹ کی آواز، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ بھی لانگ واؤل ہے. پھر یہ ایپل بن جائے گا اور پھر یہ پلم بن جائے گا. تو یہ جو الٹا وی ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ یہ آ کی آواز نکلتی ہے، جیسے انڈر، ٹھیک ہے، وہاں پہ انٹل. تو یہ جو پلم کی آواز نکلی ہے یو کی آواز، اس کے لیے ہم نے الٹا وی لگایا تھا. پھر یہاں پہ اسٹرابری کی آواز نکلی ہے، تو سوری اس سے کیا بن رہا ہے؟ اسٹرابری، تو یہ بن جائے گا اسٹرابری. پھر آپ کے پاس ہے جی کلرز. تو کلرز میں دیکھ لیں یہ گرین ہے، یہاں پہ دیکھ لیں یہ لانگ واؤل ہے گرین، تو یہاں پہ این کی آواز نکل رہی ہے. پھر یہاں پہ یہ گولڈ ہے، ٹھیک ہے، گولڈ، ویسے کلر گولڈن ہوتا ہے لیکن گولڈ اس نے لکھا ہے. پھر بلیو، یہاں پہ بھی لانگ واؤل ہے تو بلیو. پھر ہے جی بلیک. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، یہ بھی اورنج ہے، اورنج چونکہ فروٹ بھی ہوتا ہے اور کلر بھی ہوتا ہے. پھر براؤن بن گیا. پھر یہاں پہ دیکھ لیں یلو بن گیا. تو یہ جے کس کے لیے ہم استعمال کرتے تھے؟ جب یا کی آواز نکالتے تھے یا یو کی آواز، جیسے ہم نے پڑھا تھا اونین، تو یو کی آواز یہاں پہ نکلی تھی، اس کے لیے بھی جے کا ہم نے استعمال کیا تھا. تو یہ جو شروع میں یو ہم نے پڑھا تھا، یو کے لیے بھی جو آواز نکلتی ہے وائی کے لیے، اس کے لیے بھی جے لگاتے ہیں. تو یہ بن گیا یلو. پھر یہ کیا بن گیا؟ گرے. اب یہ گرین تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، گرین ہم نے پہلے پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ گرے ہے. پھر یہاں پہ دیکھ لیں تو پرپل. یہ پرپل کیسے ہے؟ یہ درمیان میں اس طرح ای ٹائپ لگا ہوا ہے اور اس کے آگے دو کالن ہیں، لانگ واؤل ہے. تو یہ کس کے لیے ہم نے پڑھا تھا؟ آئی آر کے لیے، ای آر کے لیے، یو آر کے لیے. تو یہاں پہ یہ کیا بنتا ہے؟ یو آر اور آگے پرپل. پھر آگے وائٹ ہے. پھر فیملی ریلیشن میں دیکھ لیں تو آسان ہے، یہ سسٹر بن گیا، یہ برادر بن گیا، تو آ کی آواز نکلی ہے تو یہ وی لگا دیا ہم نے. پھر یہ کزن بن گیا، یہاں بھی اس طرح کی آواز نکلتی ہے، کزن، اس طرح کی آواز. پھر یہ ہمارے پاس ہے آنٹ. تو یہ دیکھیں اے لمبا کیا، آنٹ تو لانگ واؤل ہے یہاں پہ. پھر یہ فادر. تو فادر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس طرح کا سمبل کب لگے گا؟ جیسے لیدر ہم نے مثال میں پڑھا تھا، دا کی جب بھی آواز نکلے گی تو یہ لگانا ہے، جب تھا کی آواز نکلے گی تو تھیٹا لگانا ہے. تو یہاں پہ بن گیا فادر. پھر بن گیا جی مادر، یہ بھی وہی سیم ہے. پھر یہاں پہ کیا بن گیا؟ ڈاٹر. پھر یہاں پہ نیس بن گیا. تو یہ آئی جو ہے یہ لانگ واؤل ہے تو نیس اس کو پڑھیں گے، نیس، نائس نہیں ہوگا. پھر یہاں پہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، نیفیو بن گیا. تو ویسے تو پی ایچ جو فا کی آواز نکالتا ہے جیسے فزکس میں ہو جائے، تو اگر شروع میں آئے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف لگائیں گے. لیکن جیسے ہم نے وہ جو ورڈز پڑھے تھے پہلے چیپٹر میں، اس میں ایک ورڈ تھا اسٹیفن. تو اسٹیفن میں دیکھ لیں یہ پی ایچ درمیان میں آیا تھا، تو وہاں پی ایچ جو فا کی آواز نکالتا ہے ادھر ہم نے یہ وی کا استعمال کیا تھا. تو یہ دیکھ لیں یہ بھی یہاں پہ وی کا استعمال ہوا ہے، اس سے کیا بنے گا؟ پی ایچ، نیفیو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر یہاں پہ دیکھ لیں جی انکل. یہ دیکھ لیں یہ این نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح انگ والی آواز نکل رہی ہے، کیونکہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی این کے بعد جو ہے نا کاف کے کی آواز نکلے گی، نون کے بعد کس کی آواز نکلے گی؟ کا کی آواز نکلے گی، تو آپ نے یہ انگ والا لگانا ہے، انکل. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ این دوسرا نہیں لگانا آپ نے. پھر یہ دیکھ لیں جی کلودز آ گئے ہیں، تو یہاں پہ جیکٹ بن گیا، یہ جے کی آواز نکل رہی ہے، جیکٹ. پھر یہاں پہ دیکھ لیں یہ شین کی آواز ہے اور آگے یہ جو یہ بنا ہوا ہے ای، یہ آئی آر کی آواز یہاں پہ نکال رہا ہے، تو شرٹ. پھر بلاؤز بن گیا، پھر کیپ بن گیا. پھر یہاں پہ دیکھ لیں آپ تو یہ جینز بن گیا. پہلے جے کی آواز، یہاں پہ لانگ واؤل ہے جین، اور آگے ایس جو ہے یہ زیڈ کی آواز نکالتا ہے، جینز. پھر سکارف. اس میں دیکھ لیں تو آر کو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سکارف بنے گا، سکارف. جیسے ہم نے آم میں پڑھا تھا، جو آم ہوتا ہے بازو، تو اس کو بھی ہم نے ایسے ہی لکھا تھا. یہ لکھنے کے بعد یہ دو کالن لگائے اور آگے ایم ڈال دیا تھا، تو سکارف. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ٹرینرز. ٹھیک ہے، ٹرینرز. پھر سکرٹ ہو گیا، یہ جو اس طرح کا کالن ہو گیا. پھر آئی آر کے لیے استعمال ہوا ہے، آئی آر، ای آر، یو آر، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ سویٹر ہو گیا کیونکہ یہ آخر میں ای آر کی آواز نکالے گا. اور یہ کیا بن گیا؟ کوٹ. تو یہاں تک ہماری یہ فونیٹک ٹرانسکرپشن ہو گئی ہے. پھر لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، تقریباً 12 کوشچن ہیں. اس میں ہم نے بتانا ہے کہ جو آپ کو کنٹیکسٹ کلیوز ملے ہوتے ہیں 4 قسم کے، جس میں یا تو کوئی سینونیم ہوگا، کوئی اس کا مترادف ہوگا، ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ، یا اینٹونیم ہوگا مطلب کہ اس کا متضاد ہوگا، یا جملے اس میں جو ہے نا کلیو دیا ہوگا، کوئی ایکسپلینیشن دی ہوگی، کوئی وضاحت دی ہوئی ہوگی،
یا مثالیں دی ہوئی ہوں گی۔ تو ان تمام جملوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اس میں سینونیم ہے، اینٹونیم ہے، ایکسپلینیشن ہے یا ایگزامپل۔ تو پہلا دیکھ لیں، دا گرل ہو یوز ٹو بی ویری ووشیفیرس، تو وہ لڑکی جو ہوا کرتی تھی بلند آواز میں بات کیا کرتی تھی، مطلب ووشیفیرس کس کو کہتے ہیں؟ بلند آواز والی، شور والی، اونچی آواز میں بات کرنے والی۔ ڈز ناٹ ٹاک مچ اینی مور، وہ اب زیادہ بات نہیں کرتی۔ تو یہ دیکھیں، پہلے وہ زیادہ بات کرتی تھی بلند آواز میں، شور میں، اب بات ہی نہیں کرتی، تو یہ اس کا اینٹونیم ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اینٹونیم۔ پھر ہے جی پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوشنز۔ پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوشنز مطلب کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، انکلوڈنگ ہائی اسکول، جس میں ہائی اسکول، پھر کے جی آ گیا، کنڈر گارٹن، اور کالجز۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہ اس کی ایگزامپلز ہیں، یہ سارے جو تین ہم نے لکھے ہیں یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، تو یہ ایگزامپلز ہوگی۔ پھر یہاں پہ دیکھ لیں جی، تیسرا ہے ہی واز پارسیمونیس۔ پارسیمونیس کہتے ہیں کنجوس یا بخیل۔ that he refused to give his own sons the few pennies they needed to buy pencils for school، مطلب وہ اتنا کنجوس ہے کہ اس نے انکار کر دیا کہ اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دینے کے لیے کہ وہ جو پینسلیں خریدنا چاہتا تھا اسکول کے لیے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ ایکسپلینیشن ہے۔ یہ جو ورڈ تھا پارسیمونیس کہ وہ کنجوس ہے، اس کی آگے وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اتنا کنجوس ہے، مطلب کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی پیسے اس نے نہیں دیے۔ پھر ہمارے پاس جی چوتھا جملہ ہے ہز پرٹینیسٹی۔ پرٹینیسٹی اور سٹبرنس، تو یہ دیکھ لیں ساتھ میں سینونیم دے دیا گیا ہے۔ پرٹینیسٹی کہتے ہیں ہٹ درمی یا ضدی پن، اور سٹبرنس بھی کسے کہتے ہیں جی؟ ضدی پن کو یا ہٹ درمی کو۔ تو یہ اس کا سینونیم ہے، مطلب کہ ہم معنی الفاظ ہے۔ پانچواں جی رادر دین بی انوالوڈ ان کلینڈسٹائن۔ کلینڈسٹائن کہتے ہیں خفیہ یا پوشیدہ، ٹھیک ہے، میٹنگز، مطلب کہ خفیہ میٹنگ یا پوشیدہ میٹنگ کے بجائے دے ڈڈ ایوری تھنگ quite اوپنلی، تو انہوں نے سب کچھ جو ہے کافی کھلم کھلا کیا۔ تو مطلب یہ کلینڈسٹائن اور یہ اوپنلی، کھلم کھلا کرنا، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اینٹونیم ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس چھٹا ہے جی ایکلیسیاسٹکس، کہتے ہیں جی مذہبی پیشوا یا روحانی لوگ۔ تو یہ سارے جو ہے یہ مذہبی جو ہے نا وہ پیشوا ہیں یا روحانی لوگوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے، یہ تینوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی آگے ایگزامپل دی گئی ہیں۔ تو سچ ایز جب بھی ورڈ یوز ہو تو آپ کو پتہ ہی چل جائے کہ یہ ایگزامپلز ہیں۔ پھر ساتویں دا گرل واز چرلش، ریوڈ، سلن اینڈ ایبسلیوٹلی ill mannered۔ تو چرلش جو ورڈ تھا اس کا مطلب بدتمیز یا بدمزاج، تو یہ سارے جو ہے اسی کے سینونیم ہیں، جن کا مطلب بھی روکھا ہونا، بدمزاج ہونا ہی ہے، یا ill mannered ہونا، تو یہ سینونیم ہوگے۔ پھر جی آٹھواں ہے جی بیکاز دی کنفلیگریشن۔ کنفلیگریشن کہتے ہیں جی بری آگ، آتش زدگی، بہت زیادہ مطلب آگ بھڑک جانا۔ واز ایڈڈ بائی وینڈ، مطلب اس کے اوپر ہوا چلی، اس کی مدد ملی۔ اٹ واز سو ڈسٹرکٹیو دیٹ ایوری بلڈنگ ان دا ایریا واز کمپلیٹلی برنڈ ٹو دا گراؤنڈ۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے اس ورڈ کی، مطلب اتنی زیادہ آگ لگی، اور آگے اس کو مثال زیادہ ایکسپلین کیا گیا۔ پھر نوواں جی دا مائی اپوننٹس آرگومنٹ از فلیشیس، مس لیڈنگ، پلین رانگ۔ تو فلیشیس کہتے ہیں غلط یا گمراہ کن، تو مس لیڈنگ اور پلین رانگ ان کا بھی یہی مطلب ہے، مطلب یہ کیا ہوئے؟ سینونیم ہوئے۔ پھر دسواں ہے آلدو سم مین آر لوکیشیس ادرز ہارڈلی ٹاک ایٹ آل۔ لوکیشیس کہتے ہیں جی باتونی، زیادہ باتیں کرنے والے۔ ادرز ہارڈلی ٹاک ایٹ آل، تو جو دوسرے ہیں وہ مشکل بات کرتے ہیں، تو یہ اس کا کیا ہو گیا؟ اینٹونیم ہو گیا، اپوزٹ میننگ ہو گیا۔ پھر 11واں ہے جی دا پیشنٹ از سو somnolent دیٹ شی ریکوائرز میڈیکیشن ٹو ہیلپ ہر اسٹے اویک فار مور دین اے شارٹ ٹائم۔ تو somnolent کہتے ہیں جی نیند سے بھرا ہوا یا اونگتا ہوا، مطلب نیند میں۔ تو آگے دیکھیں اس کو مطلب کہ میڈیکیشن کی گئی اس کو، کہ اس کو جگانے کے لیے، اتنا وہ نیند میں تھا کہ اس کو جگانے کے لیے اس کی میڈیکیشن کی ضرورت پڑی۔ تو یہ اس کی کیا ہے؟ ایکسپلینیشن ہے اس ورڈ کی۔ لاسٹ ہے جی ہمارے پاس سیلیسٹیل باڈیز، جو آسمانی یا فلکی اجسام ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں سچ ایز آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایگزامپلز ہیں، سن، مون اینڈ سٹارز۔ تو یہاں تک ہماری یہ ایکسرسائز تھی یونٹ نمبر 2 کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔